فاتحہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محترم سامعین کرام، عاشقان رسول، عزاداران مظلوم کربلا، الحمدللہ شکر پروردگار اس عظیم عبادت کو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں کہ جس عظیم عبادت کا اتنا ثواب ہے کہ پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، سننے والے کو بھی ملتا ہے، کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور اس کے جو بھی لوگ مرحوم ہو چکے ہیں ان تک بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس ذکر کو کرنے کے لیے ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کرنے کے بعد کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی بوزر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی انبر بنتا ہے۔ لہذا جیسے جیسے اس ذکر کو سننے کے بعد انسان کو معرفت ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان اپنے آپ کو بدلتا جاتا ہے۔ معرفت جتنی بلند ہوگی انسان کا مقدر اتنا بلند ہوگا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر اسی زمانے تک تھا اور تبھی تک ثواب ملتا گیا، نہیں، بلکہ آج بھی اس ذکر میں وہی تاثیر آج بھی باقی ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ذکر کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اس ذکر کو کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ذکر کا سن لینا کمال نہیں ہے کہ آئے اور آ کر اس کو سن لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے، اگر آپ نے ذکر کو سنا ہے تو اس ذکر کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر عمل نہ کر سکے تو ہمارا ذکر سوائے رسم و رواج کے اور کچھ رہ نہیں جائے گا۔ لہذا اگر واقعاً ہم عبادت چاہتے ہیں، واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ بندگی کریں، واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ عاشقان رسول بن جائیں،
واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ عاشقان امام حسین بن جائیں، تو اس ذکر کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ذکر ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا انسان کو ذکر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جتنے بھی ائمہ ہمارے گزرے ہیں، آنے کے بعد جو تبلیغ کرا اور تبلیغ کرنے کے بعد گئے، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور جو قرآن نے باتیں بتائی ہیں، جو اہل بیت نے باتیں بتائی ہیں، جو رسول نے ہم کو فرمان بتایا ہے، اس فرمان پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شیعت کا نام باقی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج شیعت کا نام اعلیٰ درجوں پر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور اہل بیت کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ اسی بات پر عمل کرتے ہیں جس بات کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ذرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، اور اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو تو تم ان دونوں کا دامن تھام لو، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیے یہ قرآن ہمیں حوض کوثر تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وارث قرآن کا ماننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف وارث قرآن انہی کو لے لیا جائے، انہی کو تھام لیا جائے، تو وارث قرآن کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بغیر قرآن کے ہم بھی آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جب ہوں گے تو ہماری ملاقات حوض کوثر پر رسول اللہ سے ہو جائے گی۔ کل کی جو گفتگو تھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ ایک بار پھر سے سن لیں، اور بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کل ایک بات کہی تھی جس کے لیے یہ کہا تھا کہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خذلان۔ کیا معنی ہے؟ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پچھتاوے کے۔ جب آدمی کو کوئی پچھتاوا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خذلان، بڑا خذلان ہو رہا ہے، بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ کس بات کا پچھتاوا ہو رہا ہے؟ کہ پچھتاوا بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پچھتاوا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے کوئی غلطی کی، کوئی بھول چوک ہوئی، تو اس کے بعد فوراً اس غلطی کو سدھار لیتا ہے اور آئندہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان نے غلطی کی، اب وہ اپنے کام کاج میں یا وقت اس کو نہ مل پایا اور اسی عالم میں اس دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ اس کو اس بات کا پچھتاوا رہے گا کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ جیسے قرآن نے بھی بہت جگہوں پر یہ کہا ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جائے گا اور قبر میں جب پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد کہے گا کاش ہم نے یہ نیکیاں کر لی ہوتی، کاش ہم نے نمازیں پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے روزہ رکھ لیا ہوتا۔ یہ جو لفظ کاش آ رہا ہے، اپنی زندگی کو انسان ایسا بنا لے کہ کاش آنے نہ دے، کیونکہ انسان مر جائے گا، چلا جائے گا، اور جب چلا جائے گا تو یہ کاش کہنے والا کبھی واپس نہیں آ سکتا کہ دوبارہ زندہ ہو کر وہ نئے عمل کو انجام دے دے۔ لہذا یہی زندگی ہے، یہی پر سب کرنا ہے، یہی ہماری کھیتی ہے۔ جتنی اچھی کھیتی یہاں پر ہم بوئیں گے اتنی اچھی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ لیکن اگر یہی ہم نے خراب کر دیا، یہی ہم نے بگاڑ دیا، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جب کسی باہر ملک میں جاتا ہے تو پہلے تو بڑی مشکلات تھی، اب لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، لوگوں کے پاس تھوڑا سا سکون ہو گیا۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ لے کر وہ پہنچتا تھا۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس لیے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اچھی طرح سے پال سکے، اپنے ماں باپ کا خرچہ اچھی طرح سے اٹھا سکے۔ اگر یہاں رہیں گے تو وہ جو سہولیت ہمیں ملنے والی ہے، ہم اپنے ذریعے سے دینے والے ہیں، یہاں اتنی مشکلات ہے، اتنی مہنگائی ہے، کام کاج میں اتنی کمی ہے کہ وہ ہم مشکلات کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور لہذا ہم قرضدار کے قرضدار رہیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا کہیں باہر نکل جائیں اور وہاں سے پیسہ بھیجتے رہیں اور ہمارے یہاں پہ کام حل ہوتا رہے۔ یہ صاحب باہر گئے اور باہر جانے کے بعد وہاں سے انہوں نے پیسہ بھیجنا شروع کیا۔ اب جب پیسہ بھیجنا شروع کیا، پہلے قرضہ ادا کیا، قرضہ ادا ہو گیا، اب کیا ہے
کہ بھائی آپ ایک کام کریے، ہم تو پیسہ بھیج رہے ہیں، کہیں ایک زمین لے لیجئے چھوٹی سی، وہاں پر اپنا مکان بنا لیجئے۔ ہم ان سے کہیں گے بھائی آپ وہاں پر بھی تو رہ رہے ہیں، کہیں گلی اور چوراہے میں تو رہ نہیں رہے، کسی گھر میں ہوں گے، کسی جگہ ہوں گے، تو لہذا آپ کو یہاں کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہم ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والے نہیں ہیں، ایک وقت وہ آئے گا جب ہم واپس پلٹ کر اپنے وطن جائیں گے، واپس پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے، تو لہذا ہمارا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے جہاں پر ہم اچھے سے رہ سکے، جہاں پر ہمیں سکون مل جائے، جہاں پر یہ نہ ہو کہ ابھی ہمیں اس کا خرچہ دینا ہے، اس کا کرایہ دینا ہے۔ جب اپنا مکان رہے گا تو سہولت اچھی رہے گی۔ بس معاملہ یہی ہے، جب آدمی باہر جاتا ہے تو باہر جانے کے بعد بھی اپنے وطن میں زمین اور تمام چیزوں کو مہیا کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد بتا دیا ہے یہ دنیا تمہاری عارضی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کو بہتر بنا لو، اور جب اپنی آخرت کو بہتر بنا لو گے تو تمہیں وہاں پر صحیح طریقے سے جزا اس کی ملے گی، اور جیسے جیسے جزا ملے گی ویسے ویسے تم دیکھو گے اور پھر کہو گے کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ تو وہیں پر ایک جزا فرش ازا کی بھی ملے گی، کون حصہ لے رہا ہے، کون حصہ بانٹ رہا ہے، کون مجلسوں میں بیٹھا ہے، کون باہر کھڑا ہے۔ لہذا ہر آدمی کے لیے وہاں پر ثواب لکھا جائے گا، اور صرف ثواب نہیں، اس کے اجر کو دیا جائے گا۔ ہاں تم وہاں پر بیٹھے تھے، لو یہ بعض افراد صرف کسی جزا کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے، کسی جزا کی بنیاد پر۔ تم نے غم حسین برپا کیا ہے، جاؤ تم وہاں پر، لیکن جو باہر کھڑے ہوں گے، جو دور ہوں گے، وہ کفے دست مل رہے ہوں گے، کاش ہم بھی چلے جاتے، کاش ہم بھی وہاں پر بیٹھ جاتے، کاش ہم نے بھی اس کو سن لیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے جو دور سے سنتا ہے اس کا ثواب اور ہے، جو قریب آ کے سنتا ہے اس کا ثواب اور ہے، لہذا ہر ثواب برابر نہیں ہے۔ تو یہاں تک گفتگو پہنچی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی ہٹ کے ہے، لہذا کیوں؟ کیونکہ شہادت کی تاریخ ہے، شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ لہذا آپ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہونی بھی چاہیے، اور حق بھی ہے آپ کا جب شہادت کی تاریخ ہے۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں۔ آپ کے دور زندگی کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ہارون رشید ہے، مامون ہے، امین ہے، عباسی حکومت آ چکی ہے، اور جب عباسی حکومت آ چکی ہے تو یہ حکومت ایسی ہے کہ چاہتی ہے اقتدار ہمارے پاس رہے، منصب ہمارے پاس رہے، دولت ہمارے پاس رہے، لوگوں کے رجحانات ہمارے طرف رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے رہتے ہوئے لوگ کہیں اور کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں، ورنہ اس اقتدار کا کیا فائدہ، اس دولت کا کیا فائدہ، اس حکومت کا کیا فائدہ۔ امام گھر میں گوشہ نشیں ہونے کے بعد بھی لوگ ان کے طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے نمائندے ہیں۔ خدا کے نمائندہ ہونا اور ہے، دنیا والوں کا نمائندہ ہونا اور ہے۔ خدا کا جب کوئی نمائندہ ہوتا ہے خدا اس کو ویسی عزت دیتا ہے۔ تو 8ویں امام کے زمانے میں پرآشوب زمانہ ہے، بڑا مشکل حالات ہے۔ لہذا ایک تو حالات یہ ہے کہ مامون اور امین جو اس کے بیٹے ہیں اس میں پٹتی نہیں ہے، دونوں میں لڑائی ہے۔ اب لڑائی ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس آئے، وہ چاہتے ہیں حکومت ہمارے پاس آئے۔ دونوں میں جب لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کی وجہ سے مامون نے امین کو مار دیا، قتل کر دیا۔ امین کہاں؟ بغداد میں رہتا ہے، مامون کہاں؟ ایران میں رہتا ہے۔ عباسی حکومت ہے، ایک اور ہیں لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ علوی، اہل بیت کے ماننے والے۔ اہل بیت والے چاہتے ہیں کہ اقتدار اہل بیت کے پاس ہونا چاہیے۔ عباسی حکومت چاہتی ہے اقتدار ہمارے پاس رہے، امین چاہتا ہے اقتدار ہمارے پاس رہے، مامون چاہتا ہے اقتدار ہمارے پاس رہے۔ یہ سارے لوگوں میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔
اتنے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب یہ متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے لوگوں کا رجحان امام کی طرف ہے۔ اب اس نے امام کو، جب یہ مامون اس دنیا سے امین چلا گیا، تو اس نے امام کو وہاں سے مرو بلایا، اور مرو بلانے کے بعد اس راستوں سے بلایا کہ جس راستوں پہ شیعہ نہیں رہتے تھے، لیکن اللہ ان کی فضیلت کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے، اور جب اللہ کسی کی فضیلت کو پہنچانا چاہے تو بندے لاکھ چاہ جائیں اس کی فضیلت کو روک نہیں سکتے ہیں۔ امام جب وہاں سے چلے تو نشاپور پہنچے۔ اب جب نشاپور پہنچے تو نشاپور میں لوگوں کو پتہ چلا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک غیر مذہب کا مطلب مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، لیکن امام پر عقیدہ نہیں ہے۔ اور بہت سے مذاہب اس زمانے میں ایسے تھے جو امام کے منکر تھے، کیونکہ زیدیہ فرقہ بھی تھا، اسماعیلیہ فرقہ بھی تھا، اشاعرہ بھی تھا، معتزلہ بھی تھا، بہت سارے فرقے اس زمانے میں وجود میں آ چکے تھے، اور سارے فرقے موجود تھے۔ اس کے بعد امام وہاں پر موجود تھے، کچھ امام کو مانتے تھے، کچھ امام کے منکر تھے۔ جیسے اسماعیلیہ فرقہ یہ ہے کہ 7ویں امام کی امامت تک قائل رہے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، آگے نہیں بڑھے۔ لہذا بہت سارے ایسے بھی فرقے تھے جو امام کو نہیں مانتے تھے۔ امام کے لیے بڑا سخت تھا کہ اپنے آپ کو امام بھی ثابت کرنا ہے، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آنے والا جو امام ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ جتنے بھی امام آ رہے ہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے ہمارے 12 جانشین ہوں گے، تو اس 12 جانشینوں کی تبلیغ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی ذمہ داری تھی۔ تیسرا کام کیا ہے؟ ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ ہدایت سے خالی رہ جائے اور بعد میں شکوہ کرے ہمارے پاس تو ہدایت پہنچی نہیں، ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ امام کی ذمہ داری ہدایت پہنچانا، امام کی ذمہ داری اپنے آپ کی تحفظ کرنا، امام کی ذمہ داری مومنین کی جان کو بچانا، امام کی ذمہ داری ہے آنے والے امام کے لیے تبلیغ کرنا کہ میرے بعد بھی کوئی امام آئے گا اور جو تمہاری ہدایت کرے گا۔ یہ سارے کام امام کی ذمہ داری۔ ماحول کیسا ہے؟ عباسی حکومت ہے، نظر رکھے ہوئی ہے۔ جب زیادہ یہ ہوا کہ امام کی طرف لوگ رجحانات کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے بلا لیا گیا۔ اب جب بلایا گیا تو ایک کہنے والا ہے رسول کا، اللہ کو ماننے والا ہے، تاریخ نے اس کا نام لکھا حبیب خراسانی۔ حبیب خراسانی تاریخ نے اس کا نام لکھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، بہت تھک گیا، اب جب تھکا تو سو گیا۔ سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے گیا، اور مکے جانے کے بعد وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اور حج میں بھی گیا ہوا ہوں، تو میرا بھی طواف کا وقت آیا، میں بھی طواف کرنے لگا۔ طواف کرتے کرتے اتنے میں ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، سنو رسول اسلام آئے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد ابوذر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات عام ہے، جو ملاقات کرنا چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ جیسے یہ سنا، اب حبیب خراسانی تک بھی بات پہنچی، اور جیسے ہی بات پہنچی تو حبیب خراسانی نے کیا کیا، اپنے طواف کو جلدی سے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد حبیب خراسانی مسجد ابوذر میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے ابوذر میں تو کیا دیکھا کہ ایک تانتا لگا ہوا ہے بھیڑ کا، بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ ہر آدمی رسول سے ملاقات کرتا ہے، ان کا ہاتھ چومتا ہے، ان کے پیر چومتا ہے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، ان سے دعا لیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ باری باری سے سب کا وقت آ رہا تھا، یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اتنے میں کہتا ہے کہ میرا حبیب خراسانی، کہ میرا بھی وقت آ گیا۔ اب جب میرا وقت آیا تو میں بھی ان کے پاس گیا، میں نے بھی ان کا ہاتھ چوما، میں نے بھی ان کے ہاتھوں کا ماتھے کا بوسہ لیا، انہوں نے مجھے بھی دعائیں دی، اور دعاؤں کے ساتھ میں نے کیا دیکھا کہ رسول کے بغل میں ایک تشت رکھا ہوا ہے، ایک تھال رکھا ہوا ہے، اس تھال میں بہت ساری کھجوریں ہیں۔ رسول نے کیا کیا کہ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے ایک کھجور کا ایک مشت
کھجور اٹھائی اور میرے حوالے کر دی. میں لے کر باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو گننے لگا. خواب میں گنا تو وہ کھجور 18 تھی. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا لگتا ہے رسول اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اب میری موت ہونے والی ہے 18 دن کے بعد، کیونکہ 18 کھجوریں ہیں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھا. وہ سوچتا تھا یہ 18 کھجوریں کیوں ہیں. اس نے اپنے مطابق جو فیصلہ لیا، اپنے مطابق جو نتیجہ نکالا، وہ یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے شاید 18 دن کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور رسول یہی پیغام مجھے دینا چاہتے تھے. اتنے میں ادھر مامون نے بلا لیا تھا امام کو. ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک اعلان ہوا، سنو اپنے شہر میں امام رضا علیہ السلام آنے والے ہیں. اب اس نے سنا کہ امام رضا آنے والے ہیں، رسول کے فرزند آنے والے ہیں، لہذا چلو بڑا اچھا موقع ہے. اب وہ جب آئے شہر کے اندر داخل ہوئے تو اس سے پہلے ایک واقعہ اور سنے، پھر اس کے بعد یہ واقعہ پورا کرتا ہوں میں. جب شہر کے اندر داخل ہونے والے تھے تو وہاں کا جو سپاہی تھا، اس سپاہی نے کہا دیکھو جاؤ شہر میں پتہ کرو کیسے انتظامات ہو رہے، لوگ کیسی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ سپاہی نکلا تو کیا دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں. ایک سجاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے سپاہی، وہ بھی بڑا آدمی ہے، وہ بھی گھر کو سجا رہا ہے. آگے بڑھے وہ بھی سجا رہا ہے، اور آگے بڑھے وہ بھی سجا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے سب سے پوچھتے جاتے بھائی کیوں سجا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وقت کا امام آنے والا ہے، لہذا ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے وہ، تو گھر اچھا ہونا چاہیے، بہترین، آج کی زبان میں کہیں اس زمانے میں تو نہیں تھا، بہترین پنکھا ہونا چاہیے، بہترین اے سی ہونا چاہیے، بہترین لائٹ ہونی چاہیے. لہذا امام آئیں گے تو ان کو اپنے گھر میں بیٹھانا ہے. امام اگر دیر سے آئیں گے تو لوگ تیاری کر لیں گے، لیکن اگر امام اچانک آ گئے تو آدمی یہی کہے گا امام تھوڑی دیر باہر کھڑے رہیے، ابھی گھر میں ماحول ایسا بنا لوں تاکہ آپ آ سکیں وہاں پر. یہ ہمارا حال ہے. اگر وقت کا امام اچانک آ جائے تو ہم اس کے گھر نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں وقت کے امام کو نہیں بلا سکتے، تیاری کرنی پڑے گی. ان کو پتا تھا پہلے سے کہ امام آنے والے ہیں، اب اپنے گھر کی تیاری کر رہے ہیں، چونا کاری کر رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں، سارے انتظام کر رہے ہیں. بڑے بڑے آدمی جو رؤسا ہیں ہر چیز کا اہتمام کر رہے ہیں. کیوں؟ امام آنے والے. یہ سپاہی دیکھتے 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 شہر کے آخری کونے میں پہنچ گیا، اور جب آخری کونے میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹا ہوا گھر وہاں پر ہے، اور اس گھر میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اور بڑھیا لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے. یہ بڑھیا لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے. جب اس کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ بھی صاف صفائی کر رہی ہے، وہ بھی اپنے گھر کو پوت رہی ہے، وہ بھی اپنے گھر میں جھاڑو کر رہی ہے. اس سپاہی نے پوچھا بڑھیا کیا کر رہی ہو، ضعیفہ کیا کر رہی ہو؟ تجھے معلوم نہیں وقت کا امام آنے والا ہے؟ جب وقت کا امام آنے والا ہے تو وہ تمہارے گھر کیسے آئے گا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے گھر موجود ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئیں گے؟ یہ بڑھیا خاموش ہو گئی. اطمینان تو تھا، اعتقاد تو تھا، یقین تو تھا، امام تو ہمارے گھر میں آئیں گے. اس وقت خاموش رہ گئی، کوئی جواب نہ دیا. ایک مرتبہ امام داخل ہوئے، اور جب امام داخل ہوئے تو اب کیا دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، تانتا بندھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیے. اب امام کرے تو کرے کیا؟ اگر ان کے گھر چلے گئے تو دنیا کہے گی دولت کے چکر میں ان کے گھر چلے گئے، کیونکہ کسی کی زبان پہ پابندی تو ہے نہیں. جب امام کو آدمی نہیں چھوڑ سکتا ہے تو کہاں آدمی جائے گا؟ تو لہٰذا ہر آدمی کہنے کے لیے تیار ہے. امام دولت کی وجہ سے ان کے گھر چلے گئے ہوں گے، امام شہرت کی وجہ سے ان کے گھر چلے گئے ہوں گے، لیکن امام کون ہے؟ فرزند رسول ہیں. امام کون ہے؟ نمائندے رسول ہیں. امام کون ہے؟ رہبر رسول ہیں. رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، امام رسول کی پیروی کر رہے ہیں، رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا میں ایسے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. کیا؟ وہی عمل اپناؤں گا جو رسول کا عمل تھا. مولا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ تم نے سنا نہیں رسول جب مدینے میں پہنچے تو ہر آدمی چاہتا تھا رسول ہمارے گھر آ جائیں.
رسول ہمارے گھر آ جائیں، رسول ہمارے گھر آ جائیں۔ تو رسول ایک مرتبہ اپنی سواری سے اتر کر کہتے ہیں یہ سواری جہاں رکے گی وہاں اس کے گھر میں تشریف لے جاؤں گا۔ سواری کے حوالے کر دیا۔ معلوم ہوا ان وقت کے مسلمانوں سے اچھا رسول کی سواری تھی، جو رسول کے اخلاق کو بھی جانتی تھی، جو رسول کے نیچر کو بھی پہچانتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لوگ تو ایسے تھے بغل میں بیٹھنے والے کہ رسول کا مزاج نہیں پہچانتے تھے، لیکن سواری کا عالم یہ تھا رسول کا مزاج پہچانتی تھی، کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ لہذا کیا ہوا، ایک مرتبہ رسول نے اپنی سواری کو رہا کر دیا۔ اچھا سواری بھی رسول کی تھی، ویسے ہی امتحان لینے لگی، دائیں والوں کا انکار کیا، بائیں والوں کا انکار کیا، مستقیم چلنے لگی، مستقیم کی ماننے والی تھی۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اس گھر میں پہنچی جو گھر ابو ایوب انصاری کا تھا، وہاں پر اپنی سواری کو روک دیا۔ اب جب سب رک گئی نا سواری، اب تو کسی کو حق نہیں ہے مولا ہمارے گھر آئیے، رسول اللہ ہمارے گھر آئیے، کیوں؟ فیصلہ تو ہو گیا، رسول اللہ نے ان کے گھر قیام کیا۔ اب یہی کیونکہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد ہے، اس کے مصداق ہیں امام رضا ہے۔ اسی طرح امام رضا نے کیا کیا کہ ہم اپنی سواری کو رہا کریں گے، جہاں سواری رکے گی وہاں ہم قیام کریں گے۔ اب وہی عالم ہوا، سواری ایک کے گھر سے گزری، وہ سوچ رہا تھا ہمارے گھر آئیں گے رسول، دوسرے کے گھر سے گزری، وہ سوچ رہا تھا ہمارے گھر میں آئیں گے، تیسرے کے گھر سے گزری، وہ سوچ رہا تھا ہمارے گھر آئیں گے۔ گزرتے گزرتے سواری بھی جانتی تھی کس کا دل توڑنا ہے، کس کا دل جوڑنا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑتے چلتے 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 جب سب کا دل توڑ چکی ہے، اب آگے پہنچی، وہی ٹوٹا ہوا گھر جس سپاہی نے جہاں پر جا کر کہا تھا تم اپنا گھر تیار کر رہی ہو، تمہارا ٹوٹا ہوا گھر، تمہارا ٹوٹا ہوا مکان اور تمہاری بوسیدہ حالت، تم برتن دھونے والی، کہاں تمہارے گھر میں امام رضا آئیں گے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر نشاپور میں موجود ہیں، اگر امام کسی کے گھر میں رکیں گے تو ان کے گھر میں رکیں گے، کہاں تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں؟ لہذا جیسے ہی وہاں سواری رکی، اس بی بی کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا، سمجھ گئی کہ مولا جس کو مانتے ہیں ایسے ہی نہیں، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کو اس کی عزت بچانی تھی۔ ایک مرتبہ جب اس گھر میں آئی تو وہی بڑھ کر بی بی آتی ہے، میں نہ کہتی تھی مولا میرے گھر میں آئیں گے؟ کہ تم نے کہا کیسے؟ کہ مولا دولت دیکھ کر کسی کے گھر نہیں جاتے، مولا اخلاق دیکھ کر لوگوں کے گھر جایا کرتے۔ جتنا کردار بلند ہوگا اتنا ہی مولا اس کے گھر پہنچیں گے۔ ہمیں بھی اپنا کردار بلند کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا اخلاق بلند کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا برتاؤ بدلنا چاہیے، ویسا برتاؤ ہونا چاہیے جیسے مولا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ یہ عورت کوئی معمولی عورت، یہ بالکل معمولی عورت ہے، لوگوں کے گھر برتن دھوتی ہے، لوگوں کے گھر سے جھوٹا کھانا لاتی ہے، تب جا کر یہ کھاتی ہے، لیکن مولا نے اس کو اتنا عطا کر دیا۔ اب ابھی تک یہی عورت جو لوگوں کے گھر جا جا کر برتن دھویا کرتی تھی، بڑے سے بڑے لوگ اس کے گھر میں آ کر یہ کہا کرتے جو تمہارے گھر میں پیڑ لگا ہے، مولا نے لگایا ہے، اس پیڑ کو دے دو تاکہ ہم شفا یاب ہو جائیں۔ کیوں؟ مولا نے وہاں پر ہاتھ دھویا، راتوں رات پیڑ نکل آیا۔ اس نے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، آج سے غربت تمہاری دور ہو جائے گی۔ ایک پیڑ نکل آیا، لوگ دور دور تک اس کے پاس آتے تھے اور اس سے وہ پیڑ کی پتیاں لیتے تھے اور اپنی شفا یابی، اپنی مرض کو دور کرتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے۔ مولا جس پہ نظر کرم کرتے، لیکن نظر کرم ایسے ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ دولت معیار نہیں ہے، شہرت معیار نہیں ہے۔ اگر بڑے کے گھر میں چلے جاتے تو ہر آدمی بڑا بننے کی کوشش کرتا، لیکن مولا نے بتایا نہیں، خلوص نیت کے ساتھ تم مجھے پکار لو، میں تمہارے گھر میں آ جاؤں گا۔ یہی تو فرش ادا کا بھی کمال ہے نا۔ بڑے سے بڑے لوگ منتری کو بلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے محلے کے بڑے آدمی کو بلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انویٹیشن دیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں آ جائیے گا۔ اگر آپ آ گئے تو ہمارے گھر کی رونق بڑھ جائے گی، ہمارا معیار بڑھ جائے گا، ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا۔ بڑے آدمی کے لیے
کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر وہ بڑا آدمی آتا ہے. اور جو کائنات کی ملکہ ہے اگر اس کو بلانا ہے تو صرف ایک مجلس حسین کرا دو, وہ تمہارے گھر پہ آ جائے گی. بولا اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کائنات سے بڑا ہو, ملکہ سے. امام حسین کی مجلس کرا دو تمہارے گھر میں آ جائیں گے. ہمارا شرف تو بہت زیادہ ہے. 14 ہمارے یہاں آتے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے ہیں. تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا, تو یہ اخلاص کی بنیاد پر. تو حبیب خراسانی نے خواب دیکھا. اب جب خواب دیکھا اعلان ہو گیا کہ مولا رضا آئے ہیں اور مسجد میں رکے ہوئے ہیں. اب اس نے چاہا کہ امام کی ملاقات کرے, امام سے, فرزند رسول ہے. مانتا نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی امام کے زیارت کے لیے گیا. اب جب گیا تو اس نے وہی منظر جو خواب میں دیکھا تھا وہی منظر سامنے نظر آیا. وہی تانتا بندھا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں لائن لگائے, بوسہ لے رہے ہیں, ماتھا چوم رہے ہیں, امام کچھ دے رہے ہیں, یہ آگے بڑھتے چلے آتے ہیں. ایک مرتبہ حبیب خراسانی بھی آگے بڑھا, اس کی نوبت آ گئی, اس کی باری آ گئی. اب جب اس کی باری آئی تو یہ بھی کہتا ہوں مولا مجھے بھی. مولا نے ایک مشت اٹھائی, اس کے حوالے کر دی. یہ باہر نکلے, ابھی جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت میں بدل رہا ہے. باہر نکلے اور نکلنے کے بعد گننا شروع کیا. اب جب گنے تو وہ 18 نکلے. پھر مولا کے پاس آتا ہے, مولا اگر کچھ اور مل جاتا تو اچھا ہوتا. امام فرماتے ہیں اگر میرے نانا نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں تمہیں زیادہ دیتا. تو پتہ چلا دست میں جو عدالت میں جو ہاتھ ہے وہ امام کا بھی ہاتھ وہی ہے اور رسول کا بھی ہاتھ وہی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے اعتراض کیا, جب یمن میں مال غنیمت ہاتھ آیا تو مال غنیمت میں درہم و دینار ہاتھ آئے. درہم و دینار جب ہاتھ آئے تو رسول اللہ نے کہا اے علی اس کو بانٹ دو, اے علی اس کو تقسیم کر دو. اچھا بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے جو پیسوں سے غنی بن چکے تھے, وہ بھی وہاں پر موجود. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس کو بانٹیے, اس کو تقسیم کریے مولا کائنات سے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مولا بانٹیں گے کہیں ایسا نہ ہو چہرہ دیکھ کر دیں, ان کو زیادہ دے دیں, ان کو کم دے دیں, ان کو زیادہ دے دیں, ان کو کم دے دیں. لہذا ایک مرتبہ اچھا مولا نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو رسول کا تھا. ایک مرتبہ مٹھی میں بھرا اور بھرنے کے بعد ایک صاحب کو دیا, پھر بھرا ایک صاحب کو دے دیا, پھر بھرا ایک صاحب کو دے دیا. اب جب ایک صاحب کی باری آئی تو وہ تھوڑا سا بگڑ گئے. وہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو ہماری باری آئے اور مولا ہمیں دیکھ کر کہیں کم نہ دے دیں. یہ بھاگتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ یہ علی انصاف نہیں کر رہے ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا علی مٹھی سے دیتے ہیں, کبھی کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں, کبھی کسی کو کم دے دیتے ہیں. ایسا نہ ہو. اچھا یہ گئے کیوں تھے؟ لوگوں کی حمایت کے لیے تو گئے نہیں تھے, بلکہ اپنے لیے گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کم مل جائے. تو لہذا اب جب یہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو علی کوئی معمولی ہے؟ علی کا ہاتھ وہی ہاتھ ہے جو میرا ہاتھ ہے. یعنی تقسیم میں بالکل برابر کرتے ہیں. اما جو جنگ میں بھاگتے ہوئے انسان کو برابر کر دے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ایسا کاٹتے تھے, ایسا کاٹتے تھے کہ عورت کھڑے ہونے کے بعد, اس کی بہن کھڑے ہونے کے بعد, کس نے مارا پتہ چلا علی نے. کیا بڑا عدل سے مارا, ادھر ادھر. تو بانٹنے میں ہاتھ برابر ہے, رسول خدا کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں تھوڑا کم, کسی کو زیادہ. اچھا جس جس کو مل چکا ہے سب کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا ایسے نہ بلانا, جو ملا ہے اس سے کہنا وہ لے کر بھی آئے. اچھا بعض افراد ہوتے ہیں جب ہمیں نہیں ملتا تو وہ یہ سوچتے دوسروں کا بھی معاملہ خراب کرے. اچھا مدینے میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کھانے والے زیادہ تھے, کھلانے والے کم تھے. یہ جو تھے وہ انہی کے والے تھے, ان کو مل گیا تو فوراً نکل لیے. اب جیسے ہی انہوں نے شکایت کی رسول اللہ نے پھر بلا لیا. اب وہ بھی ڈرے, ہمیں جو ملا تھا وہ بھی لگ رہا ہاتھ سے چلا جائے گا. اتنے میں جب آئے کہا رکھ دو سامنے. انہوں نے اپنا رکھا, انہوں نے اپنا رکھا. اب اور یقین ہو گیا, ابھی تک تو ہاتھ میں تھا, اب رکھوا دیا, کہیں ایسا نہ ہو تو لے لے. کہا نہیں لینا نہیں ہے,
بلکہ اب ہر ایک مٹھی جو علی نے دی ہے سب کا وزن لو، اور جب اب وزن کیا گیا تو جو پہلے کو دیا تھا وہی دوسرے کا وزن، جو دوسرے کو دیا تھا وہی تیسرے کا وزن، جو تیسرے کو دیا تھا وہی چوتھے کا وزن، جو چوتھے کو دیا تھا وہی پانچویں کا وزن۔ رسول نے فرمایا کہ علی کا اور میرا ہاتھ برابر ہے، نہ علی کے ہاتھ میں دینے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ میرے دینے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو حبیب خراسانی نے جب یہ دیکھا تو مولا کا شیدائی ہو گیا، مولا کا ماننے والا ہو گیا، مولا کے پیروکار میں ہو گیا، اور اس نے وہاں پر کلمہ پڑھا کہ ہم آپ کو مولا تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا مولا نے بہت سارے طریقے سے لوگوں کی تبلیغ کی ہے، لیکن یہ اب یہاں پر ایک اہم پیغام اس کے بعد ختم ہوا۔ آپ یہ سنتے ہوں گے کہ مولا کو ولی عہد بنایا گیا، یعنی ولی عہدی کا عہدہ آپ کو دیا گیا۔ اچھا، ہم سے کہا جاتا ہے جب کوئی ظالم ہو اس کا ساتھ نہ دو۔ مولا کس کے زمانے میں؟ عباسی خلافت کے زمانے میں ہے۔ مامون کون ہے؟ ظالم ہے، قتل کروایا اپنے بھائی کا، ہارون کا بیٹا ہے، قتل ہارون، ظالم ہے، یہ سارے ظالمین ہیں۔ اب مولا اس زمانے میں ولی عہدی کے عہدے کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کسی ظالم کا ساتھ نہ دو، کیا مولا کے اوپر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پر بات آپ تک یہی پہنچانا ہے، مولا نے زبردستی اس عہدے کو قبول نہیں کیا ہے۔ کیا آپ یہ سوچے کہ مولا کو بس عہدہ دیا گیا اور مولا نے قبول کر لیا؟ نہیں، بلکہ مولا نے اس عہدے کو قبول جو کیا ہے۔ اچھا، یہ دینا کیوں چاہتا تھا عہدہ؟ کیونکہ یہ امین کو مار چکا تھا مامون، امین کے ماننے والے بغاوت کر چکے تھے کہ ہم مامون کو مار دیں گے، ادھر جو اہل بیت کے ماننے والے تھے علوی، وہ بھی بغاوت کر چکے تھے کہ ہم اس کو مار دیں گے، یہ خلافت کا حق اہل بیت کا ہے۔ لہذا دونوں طرف سے یہ پھنس چکا تھا۔ اب جب پھنسا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ اگر ہم امام رضا کو ولی عہد کا عہدہ دے دیتے ہیں تو کم سے کم یہ جو علوی لوگ ہیں ان سے بچ جائیں گے، اور امیر والے کی طرف سے بھی بچ جائیں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ولی عہدی کا عہدہ ان کو دے دیا ہے تاکہ تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اس سیاست میں تھا۔ تو امام نے عہدہ کیوں قبول کیا؟ کہتے یہ ہے کہ یہ ولی عہدی کا عہدہ اپنی خواہش کی بنیاد پر امام نے قبول نہیں کیا، نعوذ باللہ، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا۔ مجبوری کیا تھی آپ کی؟ کہ مجبوری یہ تھی کہ مامون یہ کہتا تھا اگر آپ نے ولی عہدی کے عہدے کو قبول نہ کیا تو جتنے شیعہ ہیں سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ یعنی شیعت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے امام نے اس عہدے کو قبول کیا۔ دوسرا یہ، امام یہ چاہتے تھے کہ ولی عہدی کے عہدے کو تو لے لے، لیکن اس کے ساتھ ایک پابندی آپ نے لگا دی تھی، میں فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ آپ کی حکومت میں اگر کوئی سوال، کوئی قضیہ آتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ کوئی نہیں کریں گے۔ اچھا، امام نے یہ بھی بتایا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہے کہ منتری کوئی ہوتا ہے، فیصلہ کوئی کرتا ہے، اور آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے یہ تو ان کی کٹ پتلی ہیں، یہ تو اس طرح سے ہیں اور ان کو اسی طرح رکھا گیا ہے، تو لہٰذا فیصلہ کوئی کرتا ہے اور معاملہ کسی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ امام جانتے تھے کہ یہ مجھ سے فیصلہ کرا کے یہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ امام نے پہلے ہی لگا دیا، دیکھو فیصلہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا انہوں نے صرف ایسے ہی رکھا ہے، اصل حکومت تو اسی کی چل رہی ہے، اب اس میں کوئی بھی ہاتھ امام کا نہیں ہے۔ لہذا امام نے یہ پابندی لگا دی تھی۔ اور ایک اور، امام خود اپنی جان کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مصلحت خدا تھی کہ امام کو بچایا جائے، امامت کو بچایا جائے۔ اگر امام اس کی بات نہ مانتے تو امامت چلی جاتی، لہذا امام نے اس لیے اس کی بات کو ماننا پڑا اور ولی عہدی کے عہدے کو قبول کرنا پڑا۔ لہذا یہ چند جو وجوہات تھی جس کی وجہ سے امام نے ولی عہدی کے عہدے کو قبول کیا۔ امام نے بہت ساری باتیں بھی ہم سے کہی ہیں، وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات امام نے فرمایا، آٹھویں امام نے فرمایا لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات فرماتے ہیں
جب کسی نے کہا امام ہمارے لیے کوئی نصیحت کریے، ہمارے لیے کوئی پیغام دیجئے، تو امام فرماتے ہیں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے دوست اچھے بناؤ، اپنے دوست اچھے بناؤ۔ اچھے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی شرابی کو اپنا دوست نہ بناؤ، کسی جواری کو اپنا دوست نہ بناؤ، کسی غلط کام کرنے والے کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی لوگ تمہارے بارے میں سوچیں گے۔ اگر کوئی شرابی کے ساتھ رہے گا تمہیں بھی شرابی سوچے گا، اگر کوئی جواری کے ساتھ رہے گا تمہیں بھی جواری سوچے گا۔ لہذا امام نے پابندی لگائی ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوسرا کہتے ہیں امام کہ مولا اور کیا کریں؟ کہ دوسرا کام یہ کرو کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے دعا، اس اسلحے کو اپنا ہتھیار بناؤ تم۔ ایسا نہ ہو کہ دعا سے دور ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی ہمارے پاس، بنگلہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، نہیں، بلکہ دعا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان کو احساس رہے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ لہذا دعا اس لیے رکھی گئی ہے، احساس ہونا چاہیے بندگی ہم کر رہے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم صاحب نہیں ہیں، بلکہ ہم غلام ہیں جو اس کی حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا اس لیے کہا گیا ہے۔ تیسرا کام یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آ جائے کبھی نیکی کو مت چھوڑنا۔ ہمارے یہاں مصیبت آتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم تو خود اتنا پریشان ہے، تمہاری مصیبت کیا دور کرے۔ مصیبت بہت طریقے سے دور کی، ایک مومن کا بہت حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کا پر بہت حق ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم مال سے نہیں کر سکتے تو اچھی فکر سے اس کے ساتھ احسان کرو، اگر اچھی فکر سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے اس کا احسان کرو۔ لیکن ہمارے سماج میں جو سب سے سستی چیز ہوتی ہے اسی سے انسان کرتا ہے۔ مولا نے تو فرمایا ہے مسکرا کے اس کا احسان کرو، مسکرا کے اس کی مدد کرو۔ تو مسکرانا تو امام سے لے لیتے ہیں، جب دولت کی بات آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ہر جگہ جیسا جس کا جو معیار ہے اس حساب سے اس کی مدد کی جائے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا امام کہہ رہا ہے۔ ہم مدد کرنے میں بڑی دور ہو گئے۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اتنے مشکل دور سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہونے کے بعد بھی ہم اس کی مدد نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہم چاہیں تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ اللہ نے پیسہ اگر کسی کو دیا ہے، دولت اگر کسی کو دی ہے، اچھی فکر اگر کسی کو دی ہے، اگر علم کسی کو دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دولت دی ہے تو صرف تمہارا حق نہیں ہے وہ، بلکہ ایسے لوگوں کا بھی حق ہے کہ جن کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ ان تک وہ بات پہنچاؤ، ان تک وہ مال پہنچاؤ۔ علم دیا ہے تو علم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور روز محشر کے لیے کہا گیا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو روز محشر بہت ہی زیادہ پریشان اور مصیبت میں ہوں گے۔ مولا وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ کہ پہلا مالدار، یہ بڑے پریشانی میں ہوگا روز محشر۔ دولت والا روز محشر بڑی مشکلات میں ہوگا۔ دوسرا جس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کبھی کبھی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ایک زبان کہتے بھائی یہ لڑکے کو کام پر رکھ لیجئے تو آدمی اس کے کہنے پر کام پہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں لوگ ایسے ہیں اگر ہم کہہ دیں گے کام پہ رکھ لیا تو کہیں ایسا نہ وہ ہم سے آگے نکل جائے، ہمیں سلام کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اپنے اسٹیٹس بنانے کے چکر میں اپنے سماج کو غریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے وہ۔ لہذا ہونا کیا چاہیے؟ معصومین کی حدیث ہے، معصومین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس شہرت ہے، اچھا تمہارے پاس اسٹیٹس ہے اور تمہاری لوگ سماج میں پکڑ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی مجبوریوں کو دور کرو۔ بہت سارے ایڈمیشن نہیں ہو پاتے، اگر انسان چاہے تو ایڈمیشن اس کا کرا دے، اس کے کہنے پر ایڈمیشن ہو جائے۔ لڑکے مارے پھرتے ہیں، کیا ہے؟ پریشان ہے، ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا، اچھی جگہ نام نہیں لکھ پا رہا ہے، کیا ہے؟ ان کے پکڑ اچھی ہے، ان سے جا کے کہو، ارے ان سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
اگر آج کرا دیا تو ہمارا لڑکا نیچے ہو جائے گا، یہ لڑکا آگے نکل جائے گا. اپنے لیے سماج میں اگر کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو منصب دیا ہے، تو اس منصب کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. امام رضا علیہ السلام نے یہی بتایا، ولی عہدی کا جو عہدہ قبول کیا ہے وہ مومنین کے حقوق کو پہنچانے کے لیے قبول کیا تھا، اپنے لیے قبول نہیں کیا تھا. اور ہم اپنے لیے ہمارا اچھا ہونا چاہیے، پیسہ آ جائے ہمارا اچھا ہونا چاہیے. لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھائی نہیں کر پاتے، ہمارے جوان بچے ہمارے پڑھائی نہیں کر پاتے. کیوں؟ فیس نہیں جمع. ہم نے مجلسوں سے کیا سیکھا؟ ہم کسی کی مدد کر پائے؟ ہم کسی کا حق ادا کر پائے؟ ہم گھر میں جب اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو سماج میں آ کے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے، اگر کسی کا برتھ ڈے ہے تو بڑا سے بڑا کیک لا کے سماج میں تو اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہیں، لیکن دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. یہ دین ہے، لوگوں کی مدد کریے. اور یہ جیسے پالیسی ہوتی ہے نا، بیمہ ہوتا ہے، آپ اگر اتنے کا بیمہ کرائیں تو آپ کو اتنا ملے گا اور کئی سال کے بعد ملے گا. یہاں پر کئی سال کے بعد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم ہماری راہ میں 1 روپے خرچ کرو، ہم 10 نہیں 10 ہم 100 گنا بڑھا کے اس کو وہیں پر عطا کریں گے. اور اگر تمہیں نہیں ملے گا تمہارے بچوں کو اچھی فکر، اچھی نسل. آج کل لوگ پریشان ہیں. پریشانی آپ یہ سمجھتے ہیں پیسہ کم ہو جائے پریشانی ہو جاتی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی کسی کو بری بیوی مل جاتی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. کسی کو برا بیٹا مل جاتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. کسی کو برا پڑوسی مل جاتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. کسی کو برا محلہ مل جاتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. کسی کو کوئی مرض آ جاتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. صرف دولت کا کم ہونا پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں پریشانیوں کے زمرے میں آتی ہے. اگر انسان نیکی اور حسن کرتا رہے تو یہ تمام پریشانی اس کی دور ہوتی چلی جائے گی. آج کے دور میں اگر نیک اولاد مل جائے تو وہ دعائی دیتا ہے، ارے ہماری اولاد تو بہت اچھی ہے. لیکن کسی کی اولاد خراب نکل جائے کیا کہتا ہے؟ اس سے اچھا تو ہم مر جاتے ہیں ایسی اولاد سے. یہ پریشانی نہیں ہے. امام رضا یہی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بہترین دین سکھاؤ، بتاؤ اس کو، سمجھاؤ اس کو دین کسے کہتے ہیں. اپنے لیے سمجھاؤ، ہمارے لیے نہیں. اگر تم نے دین سمجھایا تو بڑے ہونے کے بعد وہ تمہیں بھٹکے گا نہیں، مارے گا نہیں، تمہیں ہڑکائے گا نہیں، بلکہ ڈرتا رہے گا اور ہاتھوں کو یوں پھیلائے گا، جو لینا چاہو لے لو، ہمیں تمہارے لیے سب کچھ منظور ہے. کیوں؟ یہ دین سکھا رہا ہے. آج ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتی ہے. کم سے کم 2 روٹی تو مل رہی ہے، گھر میں تو سکون سے بیٹھے ہیں. اگر کچھ بولیں گے تو یہ بھی گھر سے نکال دے گا. یہ عالم ہو گیا ہے. ہم نے اہل بیت سے کیا سیکھا؟ ہم نے مجلسوں سے کیا سیکھا؟ یہ امام رضا علیہ السلام، یہ امام جواد علیہ السلام، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اتنے امام گزر گئے ہیں. سب کا پیغام تو یہی تھا نا، نیکی کریں. سب کا پیغام تو یہی تھا نا کہ انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کو پیغام پہنچائیں. لیکن ہمارا کچھ بھی نہیں. یہاں پر ہم نے صرف اور صرف بینر ان کا لگایا. پھر وہی بات کر رہا ہوں، بینر ان کا لگایا، کام دوسروں کے. آج ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا. اور انشاءاللہ وقت رہا تو بتاؤں گا کبھی کہ انسان کتنی مشکلات میں بیٹھا ہوا ہے، کون کون سی تکلیف اس کے اوپر آ چکی ہے، اور یہ تکلیف آنے کی وجہ کیا کیا ہے. ایسے ہی نہیں کہ انسان کے اوپر تکلیف آ جاتی. جب ہم بوئیں گے تو وہی کاٹیں گے. جب ہم نے جیسی کھیتی کی ہے ویسے ہمیں ملے گا. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب پر اس کو بھگتان کرنا پڑتا ہے. سب کو بھگتان کرنا پڑتا ہے اس کا. اور جب سب کرتے ہیں تو سب پریشان ہوتے ہیں. تو لہذا انسان کو اپنے طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرے. بس ارباب اعضاء، امام کا پیغام یہی تھا. امام نے دنیا والوں کو یہی پیغام دیا. آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. غریب کون ہوتا ہے؟ غریب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو. کیا امام کا کوئی نہیں تھا؟ کیا امام کا سب تو تھے، لیکن امام جس جگہ پہ تھے وہاں پر امام کا کوئی نہیں تھا. نہ امام کی اولاد تھی، نہ امام کی بیوی تھی، نہ امام کے بچے تھے، نہ امام کی ماں تھی، کوئی امام کا نہیں تھا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا اور بلانے کے بعد زہر دے دیا انگور میں. اور جب انگور میں زہر دے دیا، زہر دینے کے بعد امام گھر واپس پلٹ رہے تھے. اور پلٹنے کے بعد اب جب گھر آتے ہیں تو خواجہ ابوالفضل سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آئے تو اس کو آنے مت دینا، لیکن میرا بیٹا آئے گا میرے پاس، اور جب میرا بیٹا آئے گا تو سمجھ جانا میرا بیٹا آیا ہے. ایک مرتبہ ایک جوان آتا ہے، اور جب آیا تو آنے کے بعد خوبصورت جوان امام نے پوچھا اور خواجہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کیا تمہیں میرے بابا نے بتایا نہیں؟ میں امام کا فرزند ہوں. ایک مرتبہ اندر چلے گئے اور جانے کے بعد اب کیا دیکھا امام تڑپ رہے ہیں. زہر کا اثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی زہر پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیاس بہت زیادہ لگنے لگتی ہے. ارے امام رضا کو بھی جب زہر دیا گیا، امام رضا کے بھی جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، پیاس کی شدت بڑھنے لگی. لیکن میں کہوں گا مولا نے پیاس کو محسوس ہو کیا ہوگا. ارے کربلا میں بھی میرے جد بزرگوار کو پیاسا شہید کیا گیا تھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ابھی تابوت بھی برآمد ہوگا. یہ اس غریب کا تابوت ہے جو غریب الوطن کہلایا جاتا ہے، جو بے وطن، جو غریب الوطن ہے، جس کا وطن نہیں تھا، غیر وطن میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ تابوت، ایک مرتبہ امام رضا کا سر، امام رضا کا سر امام نحو کی زانوں پر رکھا ہوا ہے. امام نحو کے زانوں پر جب سر آیا تو ایک مرتبہ جب نحو امام نے محسوس کیا ہو، اے بیٹا، ارے میرا سر تو تمہارے زانوں پر ہے، میرا جد بزرگوار. ارے امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے، ان کا بیٹا موجود تھا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. عجب نہ ہو امام کا بھی دل چاہا ہو ارے میرے بابا کا سر بھی میرے زانوں پر ہو، لیکن امام بڑے مجبور تھے کربلا کے میدان میں. آزادارو، ایک مرتبہ امام رضا نے تمام وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد کہتے غسل کفن دینا اور مجھے دفنا دینا. آزادارو، لو امام کو غسل کفن ہو گیا، امام کو دفنایا بھی گیا. میں کہوں گا مولا، ارے امام کی روح تڑپ گئی ہوگی. اے فرزند رسول امام حسین، ارے آپ کا جنازہ 3 دن تک کربلا کے میدان میں پڑا رہا. ارے میرے جنازے کو دفنا دیا گیا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس آخری فطرے ہیں. آزادارو، جناب امام حسین کی بھی ایک بہن، جناب امام حسین کی بھی بہنیں تھی کربلا کے میدان میں، جناب زینب، جناب رقیہ، اور امام رضا کی بھی ایک بہن تو آپ کو بہت چاہتی تھی جن کا نام معصومہ قم تھا. جب بھائی سے بہت دن ہو گئے اور بھائی سے ملاقات نہ ہوئی، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں کہ بھائی کا دیدار کرے. ارے دیدار کے لیے جب قم میں پہنچی ہے تو کیا دیکھا، ارے چاروں طرف کالے سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں. ارے خاندان بنی ہاشم کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ کالے لباس کو دیکھا، کالے پردے کو دیکھا، کالے پرچم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک سے کہتی ہے ارے کوئی کسی کا اپنا مر گیا ہے کیا؟ کہا ہاں. ارے آپ کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے. ارے یہ سننا تھا. جناب معصومہ قم کو اسی کا درد رہا. ارے 17 دن زندہ رہی، اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. میں کہوں گا بی بی، ارے آپ کے بھائی اگر بے وطن شہید کیے گئے لیکن ان کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، اچھے سے دفن کیا گیا، لیکن کربلا کا میدان، ارے بیٹا میں
گھوڑے پر امام کا لاشا پڑا رہا وسیعلم الذین ظلموا ماتم حسین.